رکھتا ہے۔ اچھا تم جو قبروں پہ جاتے ہو یہ تمہیں کوئی آواز دیتے ہیں، کوئی جواب دیتے ہوں، کوئی بات سنتے ہوں؟ اچھا قبر ٹوٹ جائے تو خود بخود بن جاتی ہے، تم بناتے ہو؟ ہر سال غلاف تم چڑھاتے ہو یا پیر صاحب کے لیے غلاف آسمان سے گرتا ہے؟ کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، دین ہے؟ واہ میرا اللہ، اور جن کے دلوں میں تم نے ہدایت ڈالنی ہو نا وہ ان سے بھی ہدایت لے لیتے ہیں۔ ایک صحابی مسلمان ہو گئے تو صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اپنے کفر کے زمانے میں کوئی واقعہ سناؤ۔ اس نے کہا یار تم کہتے ہو کہ بت جو ہے نا یہ فائدہ نہیں پہنچاتے، میرے بت نے تو مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ اور نے کہا بات یہ تھی کہ میں بتوں کا اتنا عاشق تھا کہ ایک خاص بت جو ہے نا بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا میں نے چھوٹا سا، اس کو میں سفر میں اپنے بیگ میں ساتھ رکھتا تھا، تو جب وہاں صبح ہو جاتی تھی تو میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کے اس کو سامنے رکھ کے اس کا باقاعدہ میں پرارتھنا کرتا تھا، اس سے آگے کھڑے ہو کے میں مانگتا تھا، دعائیں کراتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قضائے انسانی کے لیے، حاجت کے لیے وہاں سے دور چلا گیا اور بت کو وہی رکھ دیا۔ واپس جب میں آیا تو دیکھا کہ ایک لومڑی جو ہے نا میرے اس بت کے سر پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہی۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، ارب یبول علیہ الثعلب، یہ اچھا خدا ہے جس کے سر پہ لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں؟ اٹھایا پھینکا اور سیدھا مدینے آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مجھے بت نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے کہا یہ اچھا ہے کہ یبول الثعلب علی راسی، جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کرتی ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مشکل یہ ہے کہ جب عقل پہ مہریں لگ جاتی ہیں نا بات سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھی میلاد شریف بدعت ہے، وہ کہے گا کافر ہے، وہابی ہے، حالانکہ اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا، اس میں لڑائی کی کیا بات؟ دیکھو نا سارا دین حضور کی زمانے میں آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا یا ناقص رہ گیا؟ نہیں، آپ دیکھیں حرم میں بیٹھو سیدھی بات کرو، حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ بچ گیا 14 صدی کے مولویوں کے لیے؟ اگر دین مکمل ہو گیا اور حضور نے وضو بھی سکھلا دیا، حتیٰ کہ خلال کرنا بھی سکھلایا کہ انگلیوں کے درمیان میں کیسے خلال کرنا ہے، حضور پاک نے مسح کرنا بھی سکھلایا کہ کیسے آگے سے ہاتھ لے جانے پیچھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنا بھی سکھلایا، رکوع بھی سکھلایا، سجود بھی سکھلایا، حضور پاک نے وضو کے فرائض بھی بتلائے، غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، حضور کیوں کیسی چیز چھوڑ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ ایک عورت آئی، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ وہ آئی، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے حیض کے دن جب گزر جائیں تو حیض سے پاک ہونے کا غسل کا طریقہ کیا؟ دیکھیں رحمت للعالمین ہے کہ بھئی یہ بھی تو میری امت ہے نا، میری بیٹی ہے نا، آخر باپ سے مسئلہ نہیں پوچھے کس سے پوچھے؟ حضور تو ساری امت کے باپ بھی تو ہے، جس میں کروڑوں باپ قربان ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی جب تمہارے دن مکمل ہو جائیں، عادت کے پورے ہو جائیں تو ایک کپاس کا فایا، صاف قسم کی کپاس کا فایا لے کے اس کو اندر رکھ لو تاکہ تسلی ہو جائے دیکھنے کے بعد کہ اس پر خون کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا حضور یہ بتائیں اندر کیسے رکھوں؟ اب اندازہ کریں، بی بی عائشہ فرماتی میں نے پکڑ لیا، کھینچ لیا، انہوں نے کہا اللہ کی بندی تمہیں شرم نہیں آتی حضور سے پوچھو؟ نے کہا کس سے پوچھو؟ میں نے کہا یہ عورتوں کے مسئلے ہیں، مجھ سے پوچھ لو، حضور کی کسی اور بی بی سے پوچھ لو۔ یعنی جس پیغمبر نے تمہیں غسل جنابت کا اور غسل حیض کا مسئلہ بھی سمجھا دیا ہے، کوئی ایک چیز
اللہ کے دین کی نہیں ہے جو حضور نے نہیں سمجھائی، اور جو کہتا ہے کہ حضور نے نہیں سمجھایا ہے مانا وہ منکر نبی ہے، کیونکہ قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جس بندے مدنی نے مرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، قبر کھودنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، کفن ڈالنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، دفن کرنے کے احکام بھی سکھلا دیے ہیں، اور اگر جنازے میں لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس پر دعا بھی سکھلا دی ہے، صرف میلاد نہیں سکھلایا۔ خدا کا خوف کرو۔ اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اللہ کے نبی نے کیسے نہیں سکھلایا؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو دین سمجھنا، ایمان سمجھنا اور اس پر انکار کرنے والوں کو کافر اور وہابی کے فتوے دینا، کیا تم مرو گے نہیں؟ خدا کو جواب نہیں دو گے؟ باقی یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ کہتے ہو جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو کام تو اچھا ہی، اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ تم مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے اگر 4 پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ کام تو اچھا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہو نا۔ اگر طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 کر لو تو مگر کیا ہوگا؟ ایمان سے نکل جاؤ گے، تم حضور کی مخالفت کر رہے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو وجہ کیا ہے کہ وہ دل و دماغ الٹ گئے۔ خود جانتے ہیں کہ اس بزرگ کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، کفن ہم نے دیا ہے، اس کی قبر ہم نے کھودی ہے، قبر میں ہم نے رکھا ہے، اور جب 10 میٹر نیچے چلا گیا ہے تو اب وہ حاجت روا بھی بن گیا، مشکل کشا بھی بن گیا، اس سے مدد مانگی جا رہی، یا غوث یا داتا۔ اللہ کے لیے، خدا کے لیے چھوڑو مولوی مکی والی مدنی کی باتیں۔ خدا نے تم کو عقل بھی دیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے مکے میں ہو مدینے میں ہو اللہ سے دعا مانگو، میرا مولا یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن اترا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے، ہمیں محمد والا دین نصیب فرما۔ پھر دیکھو گے راستے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں۔ تم اگر اللہ والوں کے پاس آنا ہی نہ چاہو، قرآن سننا ہی نہ چاہو، حدیث سمجھنا ہی نہ چاہو، صحابہ کی غلامی میں نہ ہو، تو پھر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ دین حلوے کھانے سے تو سمجھ نہیں آتا، دین 11ویاں پکانے سے تو سمجھ نہیں آتا، دین محرم میں سیاہ کپڑے پہننے سے سمجھ نہیں آتا، دین محرم میں چارپائیاں الٹا کر کے سونے سے سمجھ نہیں آتا، دین ماتم کرنے سے سمجھ نہیں آتا۔ اور روافض جو ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم علماء کو گالیاں دیتے ہو کہ یہ وہابی ہیں اور ان کے رسول ہیں۔ آخر خدا کو کیا جواب؟ اب دیکھو اللہ کا نبی پیغمبر ہے، اچھا ایک نبی بھی تور میں گئے، دوسرا نبی قوم میں موجود ہے، پھر بھی ایک بچڑے نے بو مانگی تو انہیں خدا بنا دی۔ عقل ماری گئی ہے کہ نہیں ماری گئی؟ بھئی یہ بچڑا ہے اور زیور تم نے دیے ہیں، اسی کو پگھلا کے اس نے ایک مجسمہ بنا دیا، وہ کیسے خدا بن گیا؟ میں ہانگ کانگ میں گیا تھا تو میرے دوست ہیں قاری صاحب اللہ نے خوش رکھے، تو انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب چلو جلسے تقریریں تو بہت ہو گئی، چلیں ہم آپ کو بازار شزار تو دکھائیں ہانگ کانگ کا، قسمت سے تو آپ آئے ہیں تو کوئی شاپنگ واپنگ بھی کریں۔ بہرحال ہم مارکیٹ میں چلے گئے تو ایک مارکیٹ کے اندر 3 4 5 6 دکانیں، وہاں سارے خدا ان کے جو تھے نا جی پلاسٹک کے بنے ہوئے، کسی کے ٹانگ میں رسا بنا ہوا ہے، کسی کا خدا لٹک رہے، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ان کے بت ہیں، وہ یہاں سے خرید کر کے لے جائے۔ اب خدا کے پاؤں میں رسی باندھ کے لٹکا دے، یہ بھی خدا ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ابو جہل ہے جس نے میرے مدنی کا خود مولد دیکھا، میلاد دیکھا، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، خوشی دیکھی، آپ کا حسن و جمال دیکھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. اور یہ کہتا بھی تھا اللہ کا نبی سچا ہے. اچھا اس کو تمہیں، انہوں نے کہا بس ہمارا آپس میں چونکہ قبیلے کا مقابلہ ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لے، اور نبی تو سچا ہے. معجزات دیکھے، چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا مکے والوں نے، پھر بھی ایمان نہیں لے آئے. وجہ کیا ہے کہ اللہ ناراض. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے سرائکی زبان کے بڑے اللہ والے تھے، تو وہ اپنی سرائکی میں کہتے تھے کہ رب رسے تے مت خسے، کہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے عقل چھین لیتا ہے. وہ اپنی سرائکی زبان میں ہمیشہ کہتے تھے بیٹا رب رسے تے عقل مجھ سے، جب رب ناراض ہو گیا پھر عقل کیا کام کرے. اللہ اکبر اللہ. ساری زندگی کی عبادت میں ان کی گزری ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، یا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ملتے ہمیشہ کہتے مکی صاحب جو کی تم خطا کی. اللہ اکبر اللہ. اس کے بعد وہ ڈر رہے ہیں، قلوبہم وجلۃ، ڈر رہے ہیں کہ اللہ عالم ہماری عبادت قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. قرآن میں ہے نا کہ انما یتقبل اللہ عن المتقین. حسن بصری جیسا ولی من اولیاء اللہ بیٹھے رو رہے ہیں تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت، انہوں نے فرمایا قرآن کہتا ہے میں عبادت اس کی قبول کرتا ہوں جو متقی ہے. اللہ عالم ہماری بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کی عبادت قبول کرتا ہوں، ہر کلمے پڑھنے والا نہیں. انما یتقبل اللہ عن المتقین. اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین. اور عاقبت کیا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین. لیکن ہم متقین میں ہیں کہ نہیں؟ اس لیے مہربانی کر کے غصہ نہ کیا کریں. پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی اور اس کے بعد صحیح علماء کی باتیں سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ کسی عالم سے پوچھ لے. اس لیے فرماتے ہیں فلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری کسی بات کا یہ جواب نہیں دیتا، صرف آواز ہی نکالتا ہے نا، اور یہ نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. وقال فی آیت الکریمۃ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. کیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ جس کو خدا بنا کے کھڑے ہیں نہ وہ بولتا ہے نہ وہ رستہ دکھلاتا ہے. ینظر تعالی علیہم فی ظلالہم بالعجل وذہولہم عن خالق السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ ان عبدوا من عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم الى خیر. اللہ نے ان کا رد کیا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے، آسمانوں اور زمینوں کے خالق کو چھوڑ کے، ہر چیز کے رب اور مالک کو چھوڑ کے یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ایک گائے کے مجسمے کی. اسی اللہ والے نے کیا خوب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قومیں ایسی ہیں ماننے پہ آئیں تو بچڑے کو خدا مان لیں اور نہ مانے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت نہ مانے. یہ قوم ایسے ہوتی ہے، یہ زندہ باد مرد آباد کی ماری ہوئی قومیں ہیں. ان کا کوئی بس اللہ جن کو ہدایت دے دے. لا یکلمہم ولا یرشدہم الی خیر. نہ تو یہ بات کرتا ہے نہ کوئی خیر کا رستہ دکھلاتا ہے. ولکن غطا علی اعین بصائرہم عمی الجہل والضلال.
کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے جہالت کا. کما تقدم من روایت الامام احمد و ابی داؤد ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبک الشیء یعمی ویسم. آدمی کسی کی محبت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو اندھا بہرا بن جاتا ہے، اب نہ دیکھتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے. وقوله ولما سقط في أيديهم. اب وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب ان کے سامنے خدا پڑا ہوا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا تو ٹوٹ گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا نہیں آگ جلا کے خدا کو جلاؤ ذرا. آگ میں ڈالا، وہ تو سونا تھا پگھل گیا، اور میں خدا تمہارا پگھل گیا، ختم، بس یہی خدا تھا. اب انہوں نے دیکھا انہم ضلوا کا کہ ہم تو گمراہ ہو گئے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، اگر اللہ نے رحم نہ کیا، اللہ نے معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو گئے. وقال بعض من لم ترحمنا بالتائل وسنا من فوق ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين اي من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم فالتجاؤ الى الله عز وجل کہ اگر میرا اللہ آپ نے رحم نہ کیا اور مغفرت نہ فرمائی ہم برباد ہو جائیں گے. یہ ان کا اعتراف تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع تھا کہ اب انہوں نے ندامت اختیار کی اور توبہ اختیار کی. واللہ اعلم.